اس کی اینڈ گیم کیا ہے؟ آئی مین کوئی کلو ہے کسی کے پاس کہ کیا ہوگا؟ ایک ریپینٹنس جو ہے وہ ضرور، یعنی ایک پچھتاوا جو ہے اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے. اگر سیاست میں کسی نے رہنا ہے یا قومی قیادت کا جو ہے یا قومی لیڈرشپ کا کسی نے کلیم کرنا ہے تو اس کو 9 مئی کے اوپر اس کے متعلق کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے اوپر پچھتاوے کا اظہار ہونا چاہیے. آپ اس کو معافی کہہ لیں یا ریگریٹ کہہ لیں، آپ جو بھی لفظ اس کو دے دیں، لیکن یہ ایک ہماری 76-77 سالہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کو معافی کے علاوہ یا پچھتاوے کے علاوہ یا اس کے علاوہ کوئی کلوز نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے. یہ ان کی مرضی ہے. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ وہ مگر ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک تو ہوگا. خائد صاحب آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، وہ ان کی اپنی ایک پاپولیرٹی کہیں جو بھی ان کی مقبولیت ایک سیاسی رہنما ہے. دیکھیں مقبولیت میں کہتا ہوں بالکل کہتا ہوں کہ مقبول رہنما ہے. میں مقبولیت سے انکار نہیں کرتا، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ 4 آدمی ہوں اور آپ جو ہے جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ یا GHQ کے اوپر حملہ کر دیں، یا میاں والی جا کے بیس پہ حملہ کر دیں، یا ISI کے دفتر کا فیصل آباد میں حملہ کر دیں، یا سیالکوٹ میں ڈیو کمانڈر کے گھروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پاپولیرٹی ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے آپ ریاست کو جو ہے ڈسٹروائے کر رہے ہیں. تو اظہار ندامت اور پچھتاوے کے باوجود عدالتیں سزا دیں گی جو ابھی موقف آیا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، they can do that even. وہ یہ معافی یا پچھتاوا جو ہے عدالت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے اور ہم عدالت کے اوپر یہ معاملہ چھوڑتے ہیں کہ وہ عدالت جو ہے ہماری اس غلطی کو جو ہے وہ اگنور کرے اور ہمارے ہم قوم سے معافی مانگیں. کسی ایک شخص سے قوم سے معافی مانگیں. یعنی کسی ادارے سے نہیں، قوم سے معافی مانگی جا سکتی ہے. ملک سے مانگیں. ادارہ بھی تو قوم کا ادارہ ہے نا. بالکل. پارلیمنٹ کے اندر ان کی قیادت یا عمران خان صاحب. یہ بالکل کہ یہ ہوا ہے، لیکن ان پہ کون اعتماد کرے گا؟ یہ آج کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں. 2-3 درجن آدمی جو ہیں ان کے مختلف کمنٹ کرنے والے ہیں. ایک کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا. پھر کہتے ہیں وہ تو قید میں تھا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو ٹویٹ کرنا ہوتا ہے، ٹویٹ ہو جاتا ہے. اور ٹویٹ جو ہے وہ عمران خان کے وقت مجھے قید کیا گیا تھا تو مجھے بلا کے کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف نے جو دسمبر 2021 میں یا 20 میں جو تقریر گجرانوالے میں انہوں نے کی تھی ویڈیو لنک کے اوپر، اس کی مذمت کرو. اس کی تقریر کی مذمت کرو کہ انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے مطلب جو کہا نام لیا تھا، اس کی مذمت کرو. میں نے کہا میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا پھر جیل جاؤ گے. اور میں کچھ دنوں کے بعد میں قید ہو گیا. میں 6 مہینے پھر اس کے بعد میں قید رہا. مگر آپ کو غیثر جو آپ نے بات کی ہے تو پہلی بار اس طرح ہے کہ معافی مانگنے کا کہا گیا آپ کو. تو یہ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ آپ معافی مانگیں گی یا پھر عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ معافی مانگیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک ہی چیز سے نا اس وقت یہ سارا کچھ ان میں سے تو ہوا بھی نہیں گزری تھی، اتنا سلوک اور پیار تھا. تو مجھے یہ چیز جو ہے جنرل باجوہ صاحب کے سسر نے اپنے گھر بلا کے مجھے کہا تھا. یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، رانا تنویر صاحب جو ہے میرے بھائی ہیں، کولیگ ہیں، دوست ہیں. 60 سال سے میری ان کے ساتھ تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. وہ اس بات کے گواہ ہیں. اور اس کے اگر یہ کر دو گے تو پھر یہ تمہیں رعایتیں بھی ملیں گی. یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے. میں کوئی آپ کو ایک میٹنگ میں سے گرفتار کیا گیا تھا، یا میں کوئی بہادری یا دلیری کے اوپر میرا کوئی کلیم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے. اور جو ایک رشتہ ہوتا ہے آپ اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے. تو خیر صاحب اب تو ظاہر ہے کہ یہ خیر بڑی آپ نے ایک دلچسپ بات بتائی ہے کہ ان کے سسر جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے ان سب چیزوں کو. اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ ان کے سسر لوگوں کو بلا کے کہتے تھے کہ بھئی آپ معافی مانگیں یا مجھے اپنی بیسمنٹ میں لے کے گئے تھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر نیب کے کیس تم پہ. میں کہا میرے پاس نیب کا کیس ہی کوئی نہیں ہے. اور 6 مہینے کی قید میں نیب کا کوئی کیس نہیں بنا. عدالتوں نے کہا کہ اس کے کیس کیوں ہیں، کیوں اس کو قید میں رکھا.